محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد کرم، اس کا فضل ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمایا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ابھی گزرا ہے، اس مہینے کو بھی عافیت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نماز کے ساتھ گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور بار بار ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کتنا بابرکت مہینہ تھا، کتنا رحمت والا مہینہ تھا، مغفرت والا مہینہ تھا جو گزر چکا۔ جنہوں نے قدر کی وہ مبارکباد ہے، اور جنہوں نے ناقدری کی ان کے لیے سوائے افسوس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ آنے والا جو ماہ رمضان کا مہینہ ملے، خوب عبادت کرنے کی اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اس کو اپنی موت کا یقین ہو، قبر کا یقین ہو، حشر کا یقین ہو، حساب و کتاب کے دن کا یقین ہو، جنت کا یقین ہو، جہنم کا یقین ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے آگے: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بھی ضرور اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ میرے دوستوں، پتہ یہ چلا کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح بنائیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، جو دنیا کی بھی زندگی کو سنوار دے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے، اللہ اس زندگی میں ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تو جو نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر یقین ہو، موت کے بعد والی دوسری زندگی پر یقین ہو، حساب و کتاب پر یقین ہو، جنت اور جہنم پر یقین ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا۔ آج ہم اور آپ ابھی جو مہینہ گزرا،
اتنا پاکیزہ والا مہینہ تھا، بابرکت مہینہ تھا، ہم جھوٹ سے بچ جاتے تھے، چغل خوری سے بچ جاتے تھے، بد نگاہی سے بچ جاتے تھے، بد زبانی سے بچ جاتے تھے۔ جس طرح ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اسی طریقے سے غیر جو مہینے اسی طریقے سے ہو جائیں۔ ہمارے اندر تقوی آئے، ہمارے اندر ایمانداری آئے، ہمارے اندر سچائی آئے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی۔ آج ہمارے بچے لاابالی بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے گالی دے رہے ہیں، آج ہمارے بچے گانے سن رہے ہیں، آج ہمارے بچے رات رات گھر سے غائب رہتے ہیں، آج ہمارے بچے گٹکا پان نہ جانے کیا کیا نشیلی چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن نہ ماؤں نے ان کی اچھی تربیت کی، نہ بھائیوں نے اچھی تربیت کی، جس کی بنیاد پر ان کی زندگی برباد ہو رہی۔ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی۔ کون ہے یہ؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مغل بادشاہوں کے پیر مانے جاتے تھے، نام قطب الدین تھا، لیکن ان کے آگے کاکی کا لفظ لگا۔ کاکی ہندی کا الفاظ ہے جس کے معنی ہے روٹی کے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے، مدرسے جاتے تھے، تو ماں نے، باپ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے، ہم اپنے بچے کو نیک بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو پرہیزگار بنائیں گے، ہم اپنے بچے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت پیدا کریں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے۔ میرے دوستو، بچہ مدرسے جاتا ہے، مدرسے سے گھر پہ آتا ہے، بچے نے کہا امی جان مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام تو اللہ کرتے، کھانا تو اللہ دیتا ہے۔ اس بچے نے کہا امی جان اب اللہ کیسے کھانا دیں گے؟ ماں نے کہا بیٹا یہ مصلی ہے، مصلی کو بچھا لو اور اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ بچہ آتا تھا، مصلی کو بچھاتا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا تھا اور پھر دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجیے۔ بڑی لجاجت کے ساتھ دعا کرتا تھا۔ آج تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے ایسی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں ننگے ناچ ہوتے ہیں، جہاں گانے ہوتے ہیں، جہاں بے حیائی و بے شرمی کے بازار گرم ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن کوئی منع کرنے والا نہیں۔
میرے دوستو وہ بچہ مدرسے سے آتا تھا، مصلی کو بچھاتا تھا، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دیتا تھا، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے۔ میرے دوستو بچہ دعا مانگ لیتا تھا، اس کے بعد ماں کہتی تھی بیٹا اللہ تیرے کھانے کا انتظام کر دیا ہوگا، ذرا تو تلاش کر۔ بچہ تلاش کرتا تھا، کبھی الماری کے اندر روٹی مل جایا کرتی تھی، کبھی جو گدے کے نیچے روٹی مل جایا کرتی تھی، بچہ اس روٹی کو لیتا تھا اور کھاتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اور ماں نے یہ حیلہ بنایا اللہ کی ذات سے یقین کرنے کا کہ وہ ماں روٹی بنا کر پہلے کبھی الماری کے اندر چھپا دیتی تھی، کبھی گدے کے نیچے چھپا دیتی تھی۔ اور پھر بیٹے سے کہا بیٹے مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگو۔ ایک حیلہ ماں نے تلاش کیا، کوشش کی کہ میرے بیٹے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، اپنے ہر معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے کہ کرنے والی ذات تیری ہے، تو کرے گا تو ہوگا۔ میرے دوستو بچہ آتا تھا، مصلی کو بچھاتا تھا، دعا مانگتا تھا، اور پھر دعا مانگنے کے بعد ماں کہتی تھی بیٹا اب کھانے کو تلاش کر، اللہ تیرے کھانے کا انتظام کر دیا ہوگا۔ بچہ تلاش کرتا تھا، کھانا مل جاتا تھا، روٹی مل جاتی تھی، کھا لیتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ ماں اپنے گھر سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی اور روٹی بنا کے نہیں گئی کہ میں ابھی جلدی جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی، پھر روٹی بنا لوں گی۔ اور رشتہ داروں میں جا کے ایسے مشغول ہوئی کہ وہ بھول گئی، اور اس بچے کی چھٹی ہو گئی۔ وہ بچہ گھر پہ آتا ہے، ماں گھر پر نہیں ہے۔ اس بچے نے وہی کام کیا جو ماں نے پہلے سے تربیت کی تھی۔ میرے دوستو بچہ آتا ہے، مصلی کو بچھاتا ہے اور دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دے، آج تو میری ماں بھی نہیں ہے، اے اللہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دے، مجھے کھانا دے دے۔ بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لجاجت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ آج تو میری ماں بھی نہیں ہے، اے اللہ آج تو میری ماں بھی نہیں ہے، اے اللہ آج تو میری ماں بھی نہیں ہے، تو مجھے کھانا دے دے۔ میرے دوستو جب بچہ دعا مانگ لیا اور دعا مانگنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو بستر پر دیکھتا ہے کہ کھانا پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ بچہ کھانا کھا کے سو جاتا ہے۔ ادھر ماں کو ہوش میں آتی ہے کہ میرا بچہ آیا ہوگا، مدرسے سے گھر پر پہنچا ہوگا، آج میں نے تو کھانا نہیں بنایا، آج میرے بچے کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ یہ ماں میرے دوستوں آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر تیز قدم چلتی ہے اور دل سے اللہ سے دعا کرتی ہے، میرے اللہ میں نے آج تک یہ جو میں نے حیلہ کیا تھا تاکہ میرے بچے کا یقین تیری ذات سے مکمل ہو جائے، تیری ذات سے جڑ جائے، یہ جو میں نے بہانہ بنایا تھا تاکہ میرے بچے کا یقین تیری ذات سے ہو جائے، اے اللہ اس ذات اس حیلے کو تو فاش نہ ہونے دینا۔ ماں میرے دوستو روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اور تیز قدم بڑھاتے ہوئے جب گھر پر پہنچتی ہے، اندر آتی ہے، فوراً آٹے کو گوندتی ہے، روٹی بناتی ہے اور روٹی کو پھر چھپا دیتی ہے۔ اتنے میں بچہ اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، اور ماں اس کے پاس پہنچتی ہے، اس کو چومتی ہے اور پھر پوچھتی ہے بیٹا آج تو تجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوگی۔ بیٹے نے جواب دیا امی جان
آپ نے جو تربیت کی تھی میں نے وہی کام کیا تھا۔ میں اسکول سے آیا، مصلی کو بچھایا، دعائیں مانگی، دعا مانگنے کے بعد میں نے تلاش کیا تو جو کھانا آج مجھے ملا تھا ایسا کھانا آج تک مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ جو کھانا آج مجھے ملا ایسا کھانا آج تک مجھے نہیں ملا تھا، اور میں نے کھایا اور پھر میں سو گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دلی کے اندر قطب مینار کے بغل میں موجود ہے۔ وہ مائیں تھیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کرتی تھی۔ آج نہیں، بچے کو کھانا کھلاتی ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کہتی ہیں کہ بیٹا دعا پڑھ لے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بچے کو سلاتی ہیں، کبھی یہ نہیں کہتی ہیں بیٹے دعا پڑھ لے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ بیٹے کو صبح اٹھاتی ہیں، یہ نہیں کہتی ہیں کہ بیٹے صبح اٹھ رہے ہو تو دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آج جو تربیت تھی وہ تربیت ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ آج مائیں اور بہنیں ٹی وی کے سیریل کو دیکھتی ہیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی ہیں۔ بتاؤ بچہ جنید بغدادی بنے گا؟ نہیں، جنید بغدادی وہ نہیں بن سکتا۔ وہ مائیں تھیں کہ جو وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھیں تو ٹیپو سلطان پیدا ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے تربیت نکل گئی، ہمارے گھروں کے اخلاق برباد ہو گئے، ہماری جو تہذیب تھی، ہماری جو ثقافت تھا ہمیں ملا تھا وہ سب ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا، اور ہمارے بچے بالکل ایک دم جو ہے اسلامی تہذیب و ثقافت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، تعلیم سے آراستہ کریں، تعلیم دلوائیں۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کو ایک دن اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ایک دن ہم پر موت آنی ہے، ایک دن ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا، زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ اگر دنیا کی زندگی ہم نے اور آپ نے اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے تو یقین جانیے مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اللہ پاک اس کو سنوار دیں گے، اس کو بنا دیں گے۔ اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو شخص نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو ہم ضرور بھی ضرور اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ اور پھر اپنے اندر صفائی بھی لائیے، اپنے اندر پاکیزگی بھی لائیے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو صفائی کو پسند کرنے والے ہیں
پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے سے کیا مراد؟ توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دل پاک ہو جائے۔ صفائی سے کیا مراد ہے؟ کہ جسم کے اوپر جو ظاہری لباس ہے وہ پاک ہو جائے، اندر بھی پاک ہو باہر بھی پاک ہو۔ اندر پاک ہوگا اس سے اللہ راضی ہوگا، باہر پاک ہوگا اس سے بھی اللہ راضی ہوگا۔ تو جب دونوں پاک ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، اچھی بنائیں، ایمان والی بنائیں، دینداری والی بنائیں، سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنی اچھی تربیت کریں، اچھے اخلاق والے بن جائیں، اچھے کردار والے بن جائیں۔ اگر یقیناً ہم بن گئے تو قرآن کریم کی اس آیت کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور آنے والے تمام آفات بلا پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں سنت پڑھیں۔